بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 کی مشق، جو کہ صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو سبق نمبر 2 پڑھایا تھا، جس میں ہم نے حرف ث، ذال، ظ کی پہچان کی تھی اور ان کی آوازوں کے بارے میں پڑھا تھا اور ان سے جو لفظ بنتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم اسی کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں سرگرمی نمبر 1، پڑھیں حروف کی آوازوں کی ادائیگی کریں۔ ان حروف میں آپ نے آوازوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور حرف کی آواز کون سی ہوتی ہے؟ جب بھی کسی حرف پر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو اس کی آواز کہلاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ث کی آواز کیا ہوگی۔ ث کی آواز کیا ہوگی؟ ث، ث، بہت ہی نرمی کے ساتھ ث، ث۔ اب پیارے بچوں دیکھیے، یہ ث کی مکمل شکل ہے، یہ ث کی مکمل شکل ہے، اور یہ جو آگے ث کی 3 اشکال لکھی ہوئی ہیں یہ مختصر اشکال ہیں۔ جب ث کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو ث کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ ث کی بالکل ایسی ہی شکل ہوتی ہے جب وہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ثمرٌ، ثمرٌ میں ث شروع میں آ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کی شکل بالکل ایسی ہی تھی۔ اگلا حرف دیکھیں، اگلا حرف بھی ث ہی ہے، یہ ث کی درمیانی شکل ہے۔ جب ث کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ آپ اس مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو ث کی جو شکل نظر آ رہی ہے یہ ث کی درمیانی شکل ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک حرف ہے، اس کے بعد بھی ایک حرف ہے، ث درمیان میں ہے، تو ث کی بالکل ایسی ہی شکل ہوتی ہے جیسے آپ کو یہاں پہ بتائی گئی۔ اور پیارے بچوں یہ ہے ث کی آخری شکل، اور ث کی یہ بھی مکمل ہی شکل میں آتی ہے۔ جب ث کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، آپ کو یہاں پہ اس مثال میں بھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں ث بالکل ایک جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پیارے بچوں دیکھیں، یہ ہے لکھا ہوا ذال۔ ذال کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ذا، 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 ذا۔ جب ذا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو ذال کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کو 2 نظر آ رہی ہیں۔ جب ذال کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ 2 مثال میں نظر آ رہی ہے۔ آپ اسی ایگزامپل یہاں سے دیکھیں، یہ جب ذال کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہے ذال کی آخری اشکال۔ جب ذال کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہاں پہ ذال کی شکل بالکل ایسی ہی ہے نا یہاں پہ، تو یہ ذال کی شکل آخری لفظ پہ جب کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ آگے چلیے، آخری حرف ہے ظ۔ ظ، ظ جب کسی لفظ کے، یہ تو ظ کی مکمل شکل ہے، جب ظ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی شکل اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے آپ کو مثال میں یہاں پہ نظر آ رہی ہے ظ کی شکل، یہ دیکھیں بالکل ایک دوسرے سے مل رہی ہے۔ جب ظ کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں ظ کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے بالکل ایک جیسی ہے نا۔ اور جب ظ کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو اس مثال میں نظر آ رہی ہے۔ تو پیارے بچوں اگلی سرگرمی نمبر 2 دیکھیے، پہچانیں۔ حروف ث، ذال اور ظ کی آوازیں تلاش کریں اور ان پر دائرہ لگائیں۔ تو چلیے ہم ث، ذال اور ظ کی آوازیں تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں بعث، اس میں ث کی آواز پہ انہوں نے دائرہ لگایا ہوا ہے، اگلے الفاظ پر ہم خود دائرہ لگائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو کہیں ث کی آواز نظر آ رہی ہے ذہب میں؟ نہیں۔ ذال کی آواز نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، ذا، ذہب میں ذا کی آواز ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم اس کو دائرہ لگائیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے ظلم۔ ظلم، یہاں پہ آپ کو ث کی آواز نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ ذال کی؟ نہیں۔ کس کی آواز نظر آ رہی ہے ہمیں؟ ظ کی، ظ کی آواز نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے یہ، اس کو ہم اس طریقے سے دائرہ لگا دیں گے۔ تو پیارے بچوں اگلا لفظ دیکھیے مثلا۔ مثلا،
مثلا میں آپ کو سا کی آواز نظر آ رہی ہے، بالکل نظر آ رہی ہے یہاں پہ درمیان میں، تو ہم اس کو اس طریقے سے دائرہ لگا دیں گے۔ یہ دیکھیے لفظ رفع، رفع، اس میں آپ کو سا کی آواز نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، کہاں پہ؟ سب سے آخر میں، رفع، سا کی آواز ہمیں آخر میں نظر آ رہی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیے ذکر، سا کی آواز نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ ذال کی؟ جی بالکل، ذال کی آواز ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے ذکر میں ذا کو ہم دائرہ لگا دیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے ظہر، ظہر میں آپ کو سا کی آواز نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ ذال کی؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ ظا کی ہمیں نظر آ رہی ہے، کہاں پہ؟ شروع میں، ظا، تو ہم اس کو دائرہ لگا دیں گے۔ نبذ میں آپ کو سا کی آواز نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ ذال کی؟ جی بالکل، نبذ، آخر میں ہمیں آواز اس کی نظر آ رہی ہے، تو ہم اس کو دائرہ لگا دیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے حذر، حذر میں آپ کو ذال کی آواز کہاں نظر آ رہی ہے؟ حذر، ذال کی آواز یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم اس کو دائرہ لگا دیں گے۔ اور آخری لفظ دیکھیے نظر، نظر میں آپ کو سا کی آواز نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ ذال کی؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں کس کی آواز نظر آ رہی ہے؟ ظا کی، نظر، تو اب ہم اس کو دائرہ لگا دیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھر میں اس کی مشق کیجیے گا اور ان کو خود حل کرنے کی کوشش، سرگرمیوں کو خود حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔